بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے دروس میں ہم لوگ ادب عربی کی اس گھنٹی میں جس شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے اس شاعر کا نام ہے طغرائی. اور طغرائی کی باتیں، اس کا جو ایک مشہور قصیدہ ہے جس کے بارے میں کلام پہلے کیا جا چکا ہے، بس یاد دہانی کے لیے جلدی کی، مطلب جس کا نام انہوں نے کیا ہے، لامیۃ العجم رکھا ہے. طغرائی یہ سن 6 صدی ہجری کے شاعر ہیں، اور ان کا ایک مشہور قصیدہ ہے لامیۃ العجم. لامیہ کیونکہ اس قصیدے کا جو آخری حرف ہے وہ لام ہے، اس لیے اس کو لامیہ کہا جاتا ہے. عجم کیونکہ طغرائی کا تعلق ایران سے ہے، یہ عربی ملک کا رہنے والا یہ شاعر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے قصیدے کا نام، یا اس شاعر نے اپنے قصیدے کا نام لامیۃ العجم رکھا. بالکل اسی طرز پر جو ایک دوسرا قصیدہ عربی ادب میں مشہور ہے، کافی شہرت اس کی ہے، اور ہر کوئی اس کو یاد کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے حلقات، علمی حلقات میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس قصیدوں کو بھی اور اس قصیدوں کو بھی. دوسرا قصیدہ جس کا نام ہے لامیۃ العرب، جس قصیدے کو کہا ہے کہ شاعر نے، جس کا نام ہے شنفرہ الازدی، اور یہ شاعر زمانے جاہلیت کا، مطلب کہ جو عصر جاہلی ہے اس دور کا شاعر ہے. تو یہ شاعر یعنی کہ طغرائی یہ اسلامی دور کا شاعر ہے، اور وہ شاعر زمانے جاہلیت کا شاعر ہے. دونوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ باتوں میں کافی مشابہت ہے. وہ جو شاعر ہے اس نے بھی اپنے قصیدے نے کی، شنفرہ الازدی جو کہ عصر جاہلی کا جو شاعر ہے، اس نے بھی اپنے قصیدے میں حکمت اور اس زندگی کے تجارب اور یہ ساری چیزیں کیا ہے بیان کی ہیں. وہ بھی کیا ہے فقیر تھا، اور مطلب اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اور ایسے ہی طغرائی کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے کہ یہ بھی کیا ہے فقر اور غربت کی زندگی یہ شاعر بھی گزارتا تھا، اور اس کے پاس بھی مطلب کیا ہے اتنی ساری چیزیں نہیں تھیں. تو ان دونوں میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آدمی اگرچہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، لیکن اس کے پاس جو بلند ہمتی ہے، اس کے پاس جو شرف ہے اور جو معنوی صفات ہیں، یہی کیا ہے در حقیقت اس کے لیے مطلب کیا ہے، یہ مطلب اچھی چیزیں ہیں یا اس کے لیے قابل فخر ہیں. اور آدمی کو بلند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ جو کلام ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے جو ہے، یہ ہم طغرائی کے جس کا جو قصیدہ ہے اس قصیدے کے اشعار ہم پڑھ رہے تھے، اور کچھ اشعار ہم نے پڑھے تھے. اور آج یہاں پر جو پچھلی لائن جہاں پر ہم رکے تھے، اس کے جو ہے یہ ساری باتیں طغرائی ہی کی ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں سے اصل میں قصیدہ لمبا ہے، قصیدے کی ساری چیز پورا قصیدہ، کیونکہ ان کا جو منہج ہے صاحب کتاب کا، وہ کسی شاعر کا جو ہے یہ مجموعہ ہے، اس سے بہت سارے مجموعات ہوتے ہیں، مجموعات الادبیہ. تو یہ جو مجموعہ ہے اس میں کیا ہے، انہوں نے دونوں طرح کے کہ عربی ادب کے جو دونوں صنف ہیں، یعنی کہ چاہے وہ نثر ہو چاہے نظم ہو، دونوں اصناف سے انہیں جو چیز اچھی لگی، الگ الگ صدیوں میں، الگ الگ زمانوں میں جو ہے جتنے بھی ادبا گزرے ہیں، تو ان میں سے ان کو جو بات اچھی لگی، جو پسند آئی، وہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا ہے انہوں نے یہاں کیا ہے ذکر کیا ہے. ان کا مقصد پورے قصیدے کو ذکر کرنا نہیں تھا. تو اگر کسی کو لامیۃ العجم اگر پڑھنا ہے تو لامیۃ العجم کیا ہے موجود ہے انٹرنیٹ پر، وہاں سے کوئی لوڈ کر کے وہاں پہ پڑھ سکتا ہے. تو یا اس کی شرحیں بھی ہیں، لامیۃ العجم کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کافی مشہور قصیدہ. تو یہاں پر جو ہے اس لامیۃ العجم کے کچھ اشعار ہی یہاں پر کیا ہے مذکور ہے. ان میں سے کچھ اشعار ہم نے پیچھے پڑھے تھے، اور جو آخری لائن پچھلے درس میں جہاں پر ہم رکے تھے وہ یہ والی لائن تھی، اعدى عدوك ادنى من وثقت به فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. یہاں پر اعدى عدوك، جو تمہارا جو سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے اس کو کہیں گے اعدى الاعداء، اعدى الاعداء، عدوون کی جب، یا اعدى العدو. تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ اعدى عدوك، عدو کے معنی تمہارا دشمن، اعداء معنی سب سے بڑا، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ادنی من وثقت به. بہت ہی کافی ڈینجر بات، یعنی کہ جو ہے ان شاعر نے اپنے اس تجربے کی روشنی میں بتایا ہے کہ مطلب جو آدمی کا جو سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے،
جو سب سے زیادہ اس کے بارے میں جانتا وہی سب سے بڑا اس کا دشمن ہوتا ہے اس دنیا میں، اور اسی لیے اس سے کیا ہے چوکنا رہنا چاہیے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ شعر پہلے پیچھے آ چکا تھا، ہم نے پڑھ چکا تھا، تو کہہ رہے کہ تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارے یعنی کہ ان لوگوں میں سے جو سب سے قریب ہے وہی ہے جن لوگوں کو پر تم نے کیا ہے بھروسہ کیا ہے۔ یا اگر ایسا کریں کہ تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارے بھروسے مند یا تمہارے یہاں بھروسے مند لوگوں میں سے تم سے سب سے زیادہ قریب تر شخص ہے، یا تم سے قریب تر شخص ہے، اس کو جو ہے اس معنی میں ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ بات پیچھے آئی تھی کہ جو آدمی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ در حقیقت اندر سے کافی خطرناک ہوتا ہے، اس کی جو اندر سے سوچ ہوتی ہے کافی خطرناک ہوتی ہے، وہ قریبی ہوتا ہے، اوپر سے ظاہر نہیں کرتا ہے لیکن اندر سے کیا ہے آدمی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات اس نے کہی ہے، تم نے تجربے سے کہی ہے، اس لیے کہہ رہا کہ فحاذر الناس، اسی لیے لوگوں سے تم کیا ہے بچ کے رہو، واصحبهم علی دخل، ہاں اگر ان سے صحبت اختیار کرنی ہے دنیا، کیونکہ دنیا ہے، ہر آدمی کو ایک دوسرے سے ملنا ہے، بغیر ایک دوسرے کے اسے کام نہیں چلے گا، تو واصحبهم، تم ان سے صحبت اختیار کو علی دخل، لیکن بطور مکر اور خدیعت، یعنی کہ بطور دھوکہ۔ دخل کے معنی ہوتا ہے المکر والخدیعہ، یعنی کہ دھوکہ، تو کائناً علی دخل، یعنی کہ حالت دھوکے کی حالت میں، دھوکے کی حالت میں کیا ہے کہ تم مطلب اس سے دوستی کا اظہار کرو ظاہری طور پر، لیکن باطنی طور پر سمجھو کہ یہ میرا دشمن ہے، اور اندر سے اس سے بالکل چوکنا رہو جیسے کہ اپنے دشمن سے رہتا ہے، تو ظاہری طور پر اس سے دوستی کرو، تو ایک طرح سے یہ اس کے لیے دھوکہ ہی ہو گیا سامنے والے کے لیے۔ سامنے والا تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا بہت بڑا دوست ہے، لیکن یہ شاعر کا ایک کہنا ہے، شاعر کا ایک کلام ہے، ایک میسج جو کہ کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ تو یہ بات ہم نے پیچھے پڑھی تھی۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّمَا رَجُلُ الدُّنْيَا وَوَاجِدُهَا مَنْ لَا يُعَوِّلُ فِي الدُّنْيَا عَلَى رَجُلِ، فَإِنَّمَا رَجُلُ الدُّنْيَا وَوَاجِدُهَا مَنْ لَا يُعَوِّلُ فِي الدُّنْيَا عَلَى رَجُلِ، یہاں بھی وہی جو پیچھے والی جو لائن ہے تقریباً اسی سے ملتا جلتا معنی اس کا بھی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّمَا، اور انما یہ اس کو ہم عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں ادات حصر، ادات حصر، یعنی کسی چیز کو یعنی کہ کسی چیز کو محصور کر دینا کسی چیز میں کہ یہ چیز یہی پائی جاتی ہے، یہ اس صفت کا آدمی یہی ہو سکتا ہے، تو ادات حصر کہتے ہیں۔ اصل نحوی اعتبار سے دیکھیں تو انا یہاں پر ہے جو کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ ما لگا ہوا ہے جو کہ ما کافہ ہے، اس نے آ کر کے انا کو عمل کرنے سے روک دیا ہے، اسی لیے اس کے بعد جو اس میں رجل الدنیا حالت رفع میں واقع ہے، رجل ہے مرفوع ہے، اگر ما نہیں ہوتا تو ہو جاتا انا رجل الدنیا، انا رجل الدنیا وواجدها، تو یقین ہے کہ ماں ہے، اس کو کہتے ہیں مائے کافہ، تو اب یہاں پر یہ اس کو مبتدا مانیں گے، انا کا اسم نہیں مانیں گے۔ تو کریں کہ دنیا، رجل الدنیا، یعنی کہ رجل الدنیا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دنیا کا آدمی، یعنی کہ یہاں پر حکیم، حکمت والا آدمی، حکمت والا آدمی، رجل الدنیا، دنیا کے اندر یا دنیا کا حکیم یا دنیا کا حکمت والا آدمی، وواجدها، اور اس کو حقیقی معنوں میں حاصل کرنے والا، وجد یجد معنی پانے والا، یہاں پر بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے واحدها، اور واحد کے معنی ہوتا ہے المنفرد، المنفرد، اور جو یہاں پر مراد ہے المنفرد الذي لا مثال له، یعنی کہ یکتائے روزگار، یعنی کہ ایک ایسا منفرد شخصیت والا آدمی جس کی کیا ہے مثال نہ پائی جاتی ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا رَجُلُ الدُّنْيَا وَوَاحِدُهَا، دوسری کتاب نسخوں میں ہے، یہاں پر واجدها ہے، تو اگر کہ حکیم آدمی، حکیم آدمی اور حقیقی معنوں میں دنیا کو حاصل کرنے والا کون ہے؟ من، وہ شخص ہے، لا يعول، اول یعول، اور اس کے جو ہے کہ اول علی، اس کا صلہ جو علی آتا ہے عربی میں جب استعمال ہوتا ہے، اول علی، اول فلان علی فلان، فلاں نے فلاں پر بھروسہ کیا، یا اولت علی فلان، میں نے فلاں پر بھروسہ کیا، تو یہ اولا اس کا صلات علی کے ساتھ، صلات جو ہوتے ہیں افعال کے جو مطلب جو صلہ ہوتا ہے جس کے بعد اس کے ساتھ جو حروف جر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے اس فعل کا معنی بدلتا رہتا ہے،
اگر کوئی فعل ہے تو مطلب حرف جر اس کے بعد جو آتا ہے اسی کو ہم صلہ کہتے ہیں. اس کی عربی زبان میں کافی اور بھی زبانوں میں کافی اہمیت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے معنی بدلتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پورا کا پورا جملہ غلط ہو جاتا ہے. اس میں اکثر لوگ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اس لیے. اور یہ کیسے حاصل ہو؟ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے، زیادہ سے زیادہ مطلب تدریب کے ذریعے سے زیادہ کلام پر غور فکر کرنے کے ذریعے سے کہ کس فعل کے ساتھ کیسا آتا ہے، کون سا فعل کیسے استعمال ہوتا ہے، لغت کی طرف رجوع کرنے سے یہ ساری مہارت کیا ہے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو من لا يعول في الدنيا على رجل، من لا يعول على رجل في الدنيا، اصلی عبارت ایسے ہو جائے گی من لا يعول على رجل في الدنيا. من یہاں پر جو ہے یہ من اس میں موصول ہے. بہت سارے استفہام کے لیے کئی سارے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پر من اس میں موصول ہے. من لا يعول على رجل، تو لا يعول، اول يعول معنی ہوتا ہے اول علی معنی بھروسہ کرنا، کسی پر اعتماد کرنا. تو لا يعول على رجل، رجل معنی آدمی، کسی بھی آدمی پر. نکرہ ہے، نفی کے بعد آیا ہوا ہے، یہ عموم کا فائدہ دے گا. یعنی کہ النکرۃ فی سیاق النفی تفید العموم. واضح قاعدہ ہے، مشہور سا قاعدہ ہے. تو یہاں پر جو ہے کسی بھی آدمی پر اعتماد نہیں کرتا، کوئی بھی آدمی چاہے ہو، جیسے کتنا سے قریبی مطلب قریب تر آدمی کیوں نہ ہو، اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے. کون؟ یہ جو آدمی ہوتا ہے کہ حکیم آدمی، حکمت والا آدمی، عقل مند آدمی اور دنیا کو حقیقی معنوں میں حاصل کرنے والا آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ دنیا کے اندر کسی بھی آدمی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہو گیا یہ جو بات ہو گئی من اسم موصول یہاں پر ہو گیا. لا يعول یہ فعل ہو گیا، فعل مضارع ہے، منفی بلا ہے، یعنی کہ لا کے ذریعے سے اس کی نفی کی گئی ہے. یہاں پر لا اس پر داخل ہے اور اس کے اندر ہوا کہ ضمیر ہے جو کہ من کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہی ضمیر کیا ہے؟ یہ عائد ہے، یعنی کہ من جو کہ صلہ کو موصول کے ساتھ جوڑ رہی ہے. اور اس کے بعد فی الدنیا، یہ فی الدنیا جار مجرور ہے، متعلق ہے اس سے لا يعول فعل سے. دنیا کیا ہے؟ یہ اس میں مقصور ہے، اس لیے اس پر جو کسرہ نہیں آئے گا، کسرہ یہاں پر تقدیری ہوگا، مقدر ہوگا اس الف کے اوپر. علی رجل یہ بھی جار مجرور ہے، یہ متعلق جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے يعول، لا يعول سے. تو لا يعول فی الدنیا علی رجل یہ پورا کہ جملہ ہے جو کہ جملہ صلہ ہے، اور جملہ صلہ کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. جملۃ الصلۃ ہی من الجمل التي لا محل لها من الاعراب، والجمل لها قسمان، قسم له محل من الاعراب وقسم آخر لا محل له من الاعراب. تو جملے اس طرح سے دو طرح کے ہوتے ہیں. اگر جو جملے کلام عرب میں جو استعمال ہوتے ہیں کہ اگر ہم جب پڑھتے ہیں عربی کلام میں جو ہے تو کہیں بھی ایک جملہ اگر آتا ہے تو جملے کا دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. ایک جملہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے محلاً، لفظاً تو جملے پر اعراب آئے گا ہی نہیں، کوئی بھی جملہ ہو لفظاً اس پر اعراب نہیں آتا ہے، لیکن محلاً اعراب آتا ہے کبھی کبھی اور کبھی کبھی نہیں آتا ہے. تو کچھ جگہوں پر یہ کتابیں مطلب نحو کی کتابوں میں ہیں، موجود ہیں ساری چیزیں. کتاب ہے مغنی اللبیب ان کتب الاعاریب ابن ہشام کی، جو کہ ابن ہشام جنہوں نے کیا ہے شرح قطر الندى لکھا ہے، قطر الندى، اور پھر اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے. ان کی کتاب ہے مغنی اللبیب ان کتب الاعاریب. اگر کوئی پڑھنا ہو تو وہاں پر کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، اور ہوگی اور کتاب جگہوں پر مل سکتا ہے. یہ کام آئے گا اس وقت جب ہم کیا ہے کسی کلام عرب کی، کسی عربی کلام کا ہم جب اعراب کرنے بیٹھتے ہیں تو جو جملہ ہوتا ہے پھر ہم بتاتے ہیں کہ جملے کا کیا اعراب ہے، یعنی کہ جملے کا کیا محلاً کوئی اعراب ہے یا نہیں ہے، یہ ضرور بتانا پڑتا ہے. تو یہ جو جملے صلہ ہوتا ہے یہ ان جملوں میں سے ہے جن کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ایک جملہ ہوتا ہے جو تفسیر کرتا ہے کہ پچھلے والے جملے کی، اس کا کوئی محلاً اعراب نہیں ہوتا ہے. اور کئی بہت سارے جملے اس طرح سے ہیں، ہم یہاں اس کو نئے کلام کریں گے. تو کہ من لا يعول في الدنيا على رجل، یہ لا يعول في الدنيا على رجل یہ جملہ کیا ہے؟ صلہ ہے من اسم موصول کے. اور من اسم موصول، یہ من اسم موصول جو ہے یہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ خبر واقع ہے کس کی؟ رجل الدنیا و واجدها کی. اور صلہ کیا ہے؟ اسی کے تابع ہے. یا دوسرے لوگ جو کہتے ہیں مطلب عام طور پر کیسے کہتے ہیں کہ موصول صلہ مل کر کے خبر ہو گیا، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس پہچاننا ہے کیا گیا. تو یہاں پر رجل الدنیا، رجل مضاف ہے، دنیا مضاف الیہ ہے. یہاں بھی دنیا کیا ہے؟ حالت جرم ہے، کسرہ اس کا ظاہر ہے کیونکہ اس میں مقصور ہے. وا حرف جر ہے، واجدھا، واجد کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ مضاف ہے، اور ہا کی ضمیر دنیا کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ واجدھا، یہ مضاف اور مضاف معطوف ہو جائے گا رجل الدنیا پر. تو رجل الدنیا معطوف ہے، واجدھا معطوف، اور معطوف علیہ معطوف یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہا ہے کہ وحسن ظنک بالایام معجزۃ، اور زمانے کے تعلق سے تمہارا اچھا گمان ایک عاجزی ہے.
زمانے کے ساتھ یعنی کہ زمانے کے ساتھ مطلب کیا مراد ہے؟ ایام سے مراد ہے زمانہ، یہ کہ زمانے میں جو رہنے والے لوگ ہیں، یعنی محل بول کر کے حال مراد لے گا شاعر، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو زمانے کے لوگوں یعنی کہ بالایام ای بالناس الذین یعیشون فی هذه الایام، تو زمانے کے لوگوں کے یعنی کہ تو مراد ہو گیا کہ لوگوں کے بارے میں تمہارا حسن ظن یعنی کہ تمہارا اچھا گمان کرنا یہ عاجزی ہے، یہ کوتاہی ہے تمہاری جانب سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی آدمی کے بارے میں تم اچھا گمان کبھی بھی مت کرو، کوئی بھی آدمی ہو، کتنا تم سے اچھے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہو، تو تم کسی سے بھی کیا ہے یعنی کہ اس اچھا گمان مت رکھو، برا گمان ہی کرو جو ہے اس کے ساتھ۔ شاعر کا کلام ہے، میں اپنی طرف سے بات نہ کہہ رہا ہوں نہ کچھ اور کر رہا ہوں، جو شاعر نے جو بات کہی ہے بس اسی کو جو ہے تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو شاعر نے اپنی زندگی میں جو ہے جو اپنی زندگی جی ہے، اپنا جو اس نے جو تجربے سے جو چیز محسوس کی ہے اس کو وہ کیا ہے اپنی شعر میں کیا ہے بیان کر رہا ہے، یہ کیا ہے حکمت ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کرے کس سامنے تاکہ اس کی روشنی میں آدمی کیا ہے غلطیوں سے یا خطا میں واقع ہونے سے بچ جائے، یہی حکمت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ زمانے کے بارے میں تمہارا اچھا گمان، یعنی کہ زمانے کے لوگوں کے بارے میں تمہارا اچھا گمان تمہاری جانب سے ایک عاجزی ہے، بے بسی ہے، کوتاہی ہے، یہ معنی کہہ رہا ہے شاعر۔ فَظُنَّ شَرًّا وَكُن مِنْهَا عَلَى وَجَلٍ، اور پھر جو ہے آگے والی جو بات ہے اسی کے ذریعے سے کیا ہے شاعر یہاں پر کیا ہے وہ اس کی جو ہے وضاحت اور کر رہا ہے تاکہ اس میں کوئی مطلب معنی میں کوئی اور زیادہ غموض نہ رہ جائے۔ فَظُنَّ شَرًّا، ظن یا ظنوں کے معنی ہوتا ہے گمان کرنا، اور یہاں پر جو ظنہ ہے، ظنہ یہ کیا ہے فعل امر ہے، اس کے اندر ضمیر ہے انتا کی ذکی مطلب اسی کا فاعل ہے۔ فَظُنَّ شَرًّا اے فَظُنَّ ظَنًّا شَرًّا، تو شرًّا یہاں پر جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، یعنی کہ در حقیقت یہ کیا ہے یہاں پر اس کا موصوف محذوف ہے ظنًا شرًّا، تو یہاں پر جو موصوف اس کو جو ہے حذف کر دیا گیا کیونکہ سیاق اس پر دلالت کر رہا ہے، تو جب اس کا محذوف ہو گیا تو اب کیا ہے یہ اس کی جگہ لے لے گا مفعول مطلق کی، اور اس کو مفعول مطلق ہم بولیں گے۔ تو فَظُنَّ شَرًّا، تو تم برا گمان کرو، وَكُن مِنْهَا، کس کے بارے میں؟ یہ جو ایام ہے، فَظُنَّهَا شَرًّا، تو یہاں پر جو ہے مطلب فَظُنَّهَا شَرًّا، تم اس کو برا سمجھو، تو یہاں پر جو ہے ظنہ کی جو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے، تو یا جو ہے اس کو جو ہے ہم اس کو یہ معنی کیا کہتے ہیں، اس کو ابھی میں نے جو اعراب بتایا تھا اس کا کہ مفعول مطلق مان سکتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو زیادہ معنی بیٹھے گا کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے، افعال قلوب میں سے ہے تو یہ دو مفعول چاہے گا، تو یہاں پر اس کا ایک مفعول محذوف ہے اے فَظُنَّهَا شَرًّا، یعنی کہ اس ایام کو، اس زمانوں کو، اور زمانے سے مراد کیا ہے زمانے کے لوگ ہیں، تو ان ایام کو تم کیا ہے برا گمان کرو یا برا سمجھو۔ تو اس کے بعد ایک جو ہے ہا کی ضمیر ہے جو کہ ایام کے لوٹ رہی ہے، اس کا مفعول اول ہو گیا، شرًّا اس کا ہو جائے گا مفعول ثانی ہو جائے گا۔ فَظُنَّ شَرًّا، تو تم کیا ہے برا گمان رکھو یا تم برا سمجھو ان ایام کو، اور ایام سے مراد ان ایام میں رہنے والے لوگوں کو۔ وَكُن مِنْهَا عَلَى وَجَلٍ، وَجِلَ یوجل معنی ہوتا ہے ڈرنا، خوف کھانا، تو وَكُن مِنْهَا عَلَى وَجَلٍ، وَكُن عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا، اس طرح سے بات ہے وَكُن عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا، تو منہا کا جو تعلق ہے یہ وجل سے ہے، تو اصلی عبارت کیسے بنے گی وَكُن عَلَى وَجَلٍ كَائِنٍ مِنْهَا، تو کائن منہا جو ہے یہ اس کی صفت ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے جب ہم یہاں پر اس کو جو ہے اصل میں عبارت تھی وَجَلٍ كَائِنٍ مِنْهَا، اس طرح سے عبارت تھی، تو یہاں پر کیا ہے بالکل کلام واضح تھا، کائن یہاں پر کسرہ کے ساتھ پڑھتے، لیکن جیسے ہی ہم کیا ہے کائن منہا کو جب ہم کیا ہے وجل سے پہلے لے آئیں گے تب ہم اس کو کیا ہے صفت نہیں کہیں گے، صفت کبھی بھی اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہوتی ہے، اگر موصوف پر مقدم ہو جائے تو اس کو اعراب دیا جائے گا حال کا، تو یہاں پر اب ہم اس کو دوسرے سے پڑھ گئے فَكُن عَلَى وَجَلٍ كَائِنًا مِنْهَا، تو کائن منہا جو ہے کائن سے متعلق ہو جائے گا، اور کائن منہا یہ حال ہو جائے گا وجل سے، وزل ذوالحال، اور یہ حال علی حرف جر وزل پر داخل ہے، تو اس طرح سے کیا ہے یہ پورا کا پورا کیا ہے جار مجرور ہو گیا۔ تو کن جو ہے گویا کہ کلام ایسا ہوگا کن علی وجل منہا، ای کن علی وجل
کائن منہا، جو کہ کائنن میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں چونکہ مقدم ہے، لیکن یہاں پر ہوتا تو کائنن ہوتا. تو کن یہاں پر کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کے اندر جو ہے انت کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے. اور علی وجل، یہ علی وجل یا کائن منہا علی وجل، ابھی جیسے میں نے بتایا اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ خبر ہے کن کی. اور علی وجل یہ بھی کیا ہے؟ متعلق میں کوئی وہاں پر مناسب کلمہ محذوف مانیں گے اسی متعلق ہو جائے گا. تو یہ بات رہی اس کی جو ہے شاعر کی، یعنی کہ اس کلام کی، اس کے بارے میں جو چیزیں تھیں ہم نے اس کو بتایا، اس کے مفہوم کو، اس کی جو ہے لغویات کو، اس کے جو ہے نحوی صرفی جتنی باتیں تھیں، اور اس کے مفہوم کو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ شاعر اس کے اندر کہنے کا کیا کہنا چاہ رہا ہے. آگے والے درس میں انشاءاللہ جو ہے ہم پھر پڑھیں گے آگے والی کچھ لائنوں کو.